بغداد شریف میں ایک بڑا ہی بدکار شخص تھا۔ اس کا یہ قاعدہ تھا کہ جو گناہ کرتا تھا اسے ایک ڈائری میں لکھ لیا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک رات کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک نہایت خوبصورت عورت کھڑی ہے۔ اس نے پوچھا کیا کام ہے؟ بولی میرے چند یتیم بچے ہیں جنہیں 3 دن سے کھانا نہیں ملا، کچھ ان کے کھانے کو مجھے دو۔ اس نے کہا اندر آؤ تاکہ تمہیں کچھ دوں۔ عورت اندر آئی تو اس بدکار کی نیت بگڑی اور اس پر دست درازی کرنا چاہی۔ عورت نے چونک کر کہا میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ اس بدکار پر شیطان سوار تھا، وہ باز نہ آیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ عورت نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اے ہر سختی و شدت کے کھولنے والے، تو مجھے اس شخص سے محفوظ رکھ۔ پھر اس بدکار سے کہنے لگی پہلے میری بات ذرا توجہ کے ساتھ سن لے۔ پھر اس نے عربی میں نہایت دردناک لہجہ میں چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اپنی فانی اس جوانی پر نہ پھول، اے جواں تو موت کو ہرگز نہ بھول۔ جو گناہوں میں رہے ہر دم پھنسے، آخر ایک دن وہ بھی یہاں سے چل بسے۔ لے گئے ساتھ اپنے کیا بس ایک کفن، ڈر خدا سے اس کا تو باغی نہ بن۔ تو نے بھی تو ایک دن جانا ہے مر، مت ستا مرنے کو رکھ پیش نظر۔ اس کے بعد وہ زاروں قطار رونے لگی اور سر اٹھا کر کہنے لگی الہی میری فریاد کو پہنچ اور اس شخص سے مجھے نجات دے۔ اس باعصمت عورت کے ان پر درد لہجہ میں پڑے ہوئے شعروں سے اس شخص کا سارا بدن لرز اٹھا اور دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس پر عورت نے کہا میں تجھ سے خدا کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ اب جب کہ تجھ میں اور تیرے مولا میں صلح واقع ہو گئی ہے تو بیچ والی کو یعنی مجھے نہ بھولیو۔ یہ شخص اسی حالت میں اندر گیا اور اسے کچھ دے کر کہنے لگا اے نیک بخت بی بی، یہ لے جا اور اپنے یتیم بچوں کو کھلا، مگر ان سے میرے حق میں یہ دعا کرائیو کہ میری ڈائری میں جتنے گناہ لکھے ہیں وہ سب مٹ جائیں۔ یہ اس سے وعدہ کر کے اپنے گھر آئی اور جب بچوں کے آگے کھانا پکا کر رکھا تو اس شخص کے لیے دعا کی درخواست کی۔ بچوں نے کہا اے ماں، خدا کی قسم جب تک ہم اس کے لیے دعا نہ کر لیں گے کھانا نہ کھائیں گے، کیونکہ مزدور اجرت کا مستحق اسی وقت ہوتا ہے جب کام کو انجام پر پہنچا دے۔ بچوں نے دعا کی، کھانا کھایا اور اس شخص نے اپنی ڈائری دیکھی تو سارے گناہ مٹ چکے تھے۔ ساری ڈائری صاف و سفید تھی، کسی ایک گناہ کا بھی اس میں نشان نہ تھا۔